تو یہ اب تو روزانہ ڈبیٹ سن کر اور اسی پر پاکستانی قوم فوکس ہے دہشت گردی، کوئی دن ایسا نہیں جاتا. بنوں کا واقعہ ہے کہ کنٹونمنٹ کے آگے اتنا بڑا بلاسٹ ہوا دو گاڑیوں کا ڈیرہ اسماعیل خان میں. اس سے ایک دن پہلے بلوچستان میں کوئی دن خالی نہیں جاتا. ان حالات میں جو ہم نے شریف اللہ کو یہاں ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا، تو امریکن انٹیلیجنس کی اور ہماری تعاون کی وجہ سے وہ پکڑا گیا ہے. آئندہ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس کی جو دہشت گردی جنگ میں ہمارے ساتھ کس قسم کا تعاون کر سکتا ہے؟ شکریہ اقبال شاہد صاحب. اور مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ 1979 سے پہلے تو کبھی یہاں کسی نے سنی ہی نہیں تھی. اور یہ ہم نے اس کے اگر آپ اسباب دیکھیں گے تو آپ پھر اس کا علاج ڈھونڈنے میں آپ کو سہولت ہوگی. 1979 روس والے آئے وہاں پہ کابل میں، اور انہوں نے جو یورپینز تھے، امریکنز تھے، انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ان کو یہاں پہ دبوچ لیا جائے. اور اور یہ ہوا بھی کہ انہیں اس طرح سے دبوچا روسیوں کو کہ روس ٹوٹ گیا. روس بطور ایک سپر پاور کے اس کے بعد اس کی وہ حیثیت رہی نہیں. اور پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جیم سے جوتی کی بجائے جیم سے جہاد، تیز سے تختی کی بجائے تیز سے تلوار، اور ہم نے اپنا جو نصاب تھا اس میں یہ جہاد ڈال دیا. اس میں ہم نے ساری دنیا سے جو اسلام کی خاطر مرنے کے لیے لوگ تیار تھے ان کو ہم نے یہاں قبائلی علاقوں میں اکٹھا کیا، ان کو روس سے لڑایا. ہم نے افغانستان میں اس طرح کے بہت سے لوگ تیار کیے جو روسیوں سے وہاں لڑے، اور بالآخر وہ روس والے جو تھے وہ سیانے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بس اب لڑا نہیں جاتا. تو چنانچہ انہوں نے بڑی مائیگریشن بھی ہم نے بھگتی ہے 35 لاکھ، وہ بھی آئے گی آگے. تو جنیوا ایکارڈ کے ذریعے وہ تو بھاگ گئے، اور اسی دوران 40 لاکھ جو افغان تھے ان کو ہم نے پاکستان میں آباد کیا. لیکن ایران والوں نے بھی 30 لاکھ افغانی وہاں بھی پناہ گزین ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے جو کیمپ تھے ان کو کیمپوں میں رکھا. ہم نے یہ جو افغانی تھے ان کو ہم پشاور میں اور پھر لاہور میں اور پھر کراچی میں اور پھر یہ ہر جگہ پہ جا کے پھیل گئے، اور ہم نے ایک پوری نسل جو تھی اس کو ہم نے تیار کیا کہ وہ جہادی بن جائے. اب یہ انسان جو ہے یہ سوئچ سے آن آف نہیں ہوتا. وہ جو جہادی ہم نے تیار کیے 1979 سے لے کے اور کوئی 1990 تک، 89 میں جنیوا ایکارڈ ہو گئی تو 90 تک یہ 91-92، تو اب وہ جو نوجوان جہادی ہم نے بنائے تھے اب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ وہ اس نے ہیلری کلنٹن نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنے گھر کے پچھواڑے میں سانپ پالیں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ وہ سانپ صرف آپ کے ہمسائے کو کاٹے گا، آپ کو نہیں کاٹے گا، تو آپ ایبوکے کی جنت میں رہتے ہیں. تو چنانچہ یہی ہوا ہے کہ وہ جو جہادی تھے پہلے وہاں پہ وہ لڑتے رہے، پھر 2001 آیا اور ٹوئن ٹاورز اور امریکہ والے افغانستان میں آ گئے، اور پھر وہ ایک طالبان اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان اور امریکہ والے جو تھے وہ ہمیں کھلا کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ دوگلی پالیسی کر رہے ہو. اور یہ حقانی گروپ، ہم کہتے تھے کہ یہ جو حقانی گروپ والے یہ ہمارے بندے ہیں، اور وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے امریکی بھی جو تھے وہ ہمارے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار تھے. ہم نے ان کو اڈے دیے، وہاں سے وہ افغانستان میں جا کے ڈرون بم گراتے تھے، تو وہ جو لوگ مرتے تھے. تو ہم نے یہ جو اتنے دشمن بنائے، تو وہ دشمن جو ہے نا وہ نوجوان، وہ دنیا کا وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے. اب نئی صورتحال کے تحت اب ٹرمپ کہتے ہیں جنگیں میں نہیں ہونے دوں گا،
لیکن بگرام ایئر بیس بھی اس نے مانگ لیا ہے اور اسرا بھی واپس مانگ لیا ہے. وہ افغانستان کے وزیر نے کہا ہم اسرا نہیں دیں گے. وہ گزارش ہے جی، وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ تو بڑے ہی تباہ کل قسم کے بیان دیتا ہے نا. وہ تو کہتا پیناما کینال پہ ہم قبضہ کر لیں گے، ہم اور نہیں ہوا تو فوج کے ذریعے قبضہ کر لیں گے، ہم گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیں گے، نہیں ہوا تو فوج کے ذریعے قبضہ کر لیں گے. کینیڈا جو ہے یہ ہمارا 50واں صوبہ بنے گا، اور بلکہ وہ جو اس کا سوشل میڈیا کا ہے نیٹ ورک، اس پہ کینیڈا کو امریکہ کا حصہ دکھاتے ہیں. تو چنانچہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کریں گے.